سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت نور یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو ہم کسی چیز کے محتاج نہیں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہماری زندگی کا بس یہی مقصد ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی وقت راضی ہوگا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، اور اس پر جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائی، اور ان میں سب سے افضل اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا، یعنی تمام مخلوق کا سرتاج۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اس کی عبادت کے لیے مخصوص کیا، اور اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا کہ کون سا انسان کیا اعمال کر کے آتا ہے، کون کامل ترین ایمان والا ہے، کون ناقص ایمان والا ہے، کون کمزور ایمان والا ہے، کون دنیا میں رہ کر اللہ والی زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو، آخرت میں من چاہی زندگی ملے گی، اور دنیا میں من چاہی گزارو گے تو آخرت میں رب چاہی گزارنی پڑے گی، یعنی کچھ ملا کچھ نہیں۔ اس لیے دنیا کے بکھوڑوں میں رہ کر ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس کے امتحان میں کھرے اترے، اور جو سوالات حشر کے میدان میں تنہا دینا ہے، نہ وہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی نیکی دینے والا ہے۔ حشر کا ماحول ایسا ماحول کہ جہاں ہر کوئی اپنے ہی گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ایسی حالت میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کس مصرف میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا اعمال کیے۔ تو میری عزیز بھائی اور بہنوں، یہ آج کا ہمارا تھوڑی دیر کا غور و فکر 17 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کتنا وقت اللہ کے راستے میں، دین سیکھنے میں، عبادت میں، نماز میں اور ذکر میں گزارتے ہیں، یا دنیا کے فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت اترتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر انہیں پڑھاتے ہیں کہ پڑھیے اقرا۔ نبی جی کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور ان کے اوپر کپکپی اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس زور سے ان کے سینے کو دباتے ہیں کہ گویا اوپر کی مناسبت پیدا کی جا رہی ہے۔ پھر پڑھاتے ہیں، 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ 5 آیتیں اتری۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کو چلے تو راستے میں سارے شجر و حجر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ گھر جا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا، آپ ان کو دلاسا دیتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ پر بڑا زبردست مجاہدہ پڑتا، آپ کا سر میری گود میں ہوتا تو بوجھ سے دب جاتا، اٹھنی پر آپ بیٹھتے تو اٹھنی دب جاتی، غرض کہ آپ کو وحی کا اس قدر اس کی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ آپ کب کپانے لگتے۔ جب اللہ کا ایک حکم اتنا طاقتور ہے کہ اس کے لیے اتنا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو جو شخص اس حکم کو پورا کرے گا تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور جو شخص اللہ کا ایک حکم توڑے گا تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے ٹوٹے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابی صحابیات کو یہ انتظار رہتا تھا کہ اب کون سا حکم نازل ہوگا۔ پھر ہر کوئی اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے نا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے آدمیوں میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی 3 لوگ، عورت، بچے اور مرد، ان تینوں کی قربانی سے ہی دین کامل ہوگا۔ اس امت کا وجود 3 لوگوں کی قربانی، بی بی ہاجرہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ تعمیر ہوا، اور اس پر جو دعا مانگی اس میں امت مسلمہ کا وجود مانگا۔ اس امت کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والی خاتون حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ ہے نا، اور سب سے زیادہ آدمیوں سے زیادہ عورتوں میں دین پھیلانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، بچوں کی پرورش کرتے تھے، لیکن آج ان میں اور ہم میں کیا فرق آ گیا؟ آج ہمارا زیادہ وقت گھر کے کام کاج میں، بچوں کی دیکھ بھال میں اور دوسرے غیر ضروری مصرف میں لگ رہے ہیں، لیکن ان کا پہلا کام دین پھیلانے، دین کی جد و جہد میں لگتا تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں 3 4 چاند گزر جاتے، آگ نہ جلتی۔ 3 4 چاند یعنی کہ 2 3 مہینے گزر جاتے تھے، لیکن ان کے گھروں میں آگ نہ جلتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا، تو ان کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ ان کا گزارا 2 کالی چیزوں پر، یعنی کہ پانی اور کھجور کے اوپر۔ مطلب فاقے کی وجہ سے ان کو پانی بھی جو ہے کالا نظر آتا تھا، تو پانی کے اوپر اور کھجور کھا کھا کے انہوں نے گزارا کر کے اس دین کو پھیلایا ہے نا۔ انہوں نے اپنے گھر کی دیکھ بھال کو، بچوں کی پرورش کو اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے جو ہے دین کو اہمیت دی، اور آخرت میں ان کے بڑے بڑے ثوابوں کو انہوں نے دیکھا کہ آخرت میں اس کا کتنا بڑا ان کو اجر ملنے والا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور آج کیا ہے، ہم اس چیز کو بھول کر جو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے اندر لگ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ یہاں کی زندگی تو ہے بہرحال کسی بھی حال میں ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں سے ہم کو کیا ہے تحفہ، ہم کو یہاں سے توشہ بنا کر لے کر جانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو سکے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے والے بن جائے۔ اور اس کو ہم دین کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ہر امت محمدیہ کے ہر امتی کا کام یہی ہے کہ ہم دین پھیلانے کی جد و جہد میں لگ جائیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔